حضرت امام مجتبیٰ سلام اللہ علیہ کی حدیث فرمایا دیکھو ان وَاعْلَمُوا عِلْمًا یقیناً، یقینی علم کے ساتھ اس بات کو سمجھو. امام حسن امام علیہ السلام فرما رہے یقینی علم کے ساتھ اس بات کو سمجھو کہ لن تعرفوا صفۃ التقیٰ حتی تعرفوا الہدیٰ، تقویٰ تم کبھی سمجھ نہیں سکتے جب تک ہدایت نہ سمجھو. کئی دفعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے یہ بات، تقدس کے پیچھے مت چلیے جہنم ہے، علم کے پیچھے چلیے جنت ہے. امیر مومنین کے بارے میں رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا انا مدینۃ التقدس وعلی بابها، فرما انا مدینۃ العلم وعلی بابها. تقدس کیا کرتا ہے پتہ ہے آپ کو؟ تقدس بغیر علم کے جہل کی طرف لے کے جاتا ہے. عبید اللہ کے دربار میں اگر ہم اور آپ ہوتے، تخت پہ بیٹھا ہوا شخص ہے الحمدللہ وتعز من تشاء وتذل من تشاء، صاحب کیا بہترین انسان ہے عبید اللہ، الحمدللہ الذی قتلکم، تمہارے بھائی کو قتل کیا، دیکھو امیر مومنین یزید کیا کہنے، اور وہ تو اسلام پھیلانا چاہ رہے تھے، تمہارے ساتھ تو لوگ بھی نہیں تھے، ہم نے مجبور ہو گئے حکومت بچانے کے لیے تمہارے بھائی کو قتل کیا، اب کیا کرتے تم کو قیدی بنا کر لائے، الحمدللہ الذی قتلکم وتعز من تشاء وتذل من تشاء، اور خدا جس کو چاہتا ہے عزت دیتا ہے. آیت تو بڑی بہترین ہے صاحب. اور عبید اللہ صاحب تخت پر بیٹھے، جو شخص تقدس کے پیچھے چلے گا وہ ایک دفعہ دیکھے گا عبید اللہ نے کہا الحمدللہ، انسان تو لگتا ہے ڈھنگ کا، تعز من تشاء وتذل من تشاء، مسلمانوں کی بات کر رہا ہے، دین کی بات کر رہا ہے، اسلام کی بات کر رہا ہے. پھر وہ دیکھے گا اس خاتون کو جو رسم بستا ہے یہ بھی الحمدللہ کہہ رہی ہے. دونوں الحمدللہ میں فرق کیا ہے؟ یہ ہے وہ فرق جو بی بی زینب نے بتایا. اے عبید اللہ، اب یہ میرے الفاظ بھی شامل کر رہا ہوں اپنے الفاظ اس خطبے میں، سمجھیے گا. بی بی کے الفاظ کا ترجمہ میں عنوان نہیں کر رہا. اس نے بھی الحمدللہ کہا، جناب زینب نے بھی الحمدللہ کہا، لیکن وہ جو زینب کبریٰ کا الحمدللہ ہے، یہ جو عبید اللہ نے الحمدللہ کہا، اس الحمدللہ کے نتیجے میں جہنم کے غلیظ ترین درجے میں پھینکا جائے گا. مونا الحمدللہ کہا، شیطان بھی خدا کی توحید کی قسم کھا کے نکلا تھا. بی بی نے کیا فرمایا؟ الحمدللہ. اس نے کیا کہا تھا؟ خدا جسے چاہے ذلت دے عزت دے، دیکھو مسلمانوں ہمیں عزت دی، یہ تو اللہ کا تحفہ ہے، ہم تخت پہ بیٹھے ہیں. بی بی نے یہ گفتگو نہیں کی کہ تجھے تخت کس نے دیا، فرمایا الحمدللہ الذی اکرمنا بنبیہ، حمد اس خدا کی کہ جس نے ہم کو عزت دی، مصطفیٰ کی نسل میں قرار دیا، وطہرنا من الرجس تطہیرا، اور حمد اس خدا کی جس نے ہم کو ہر نجاست سے پاک کیا. یہ بیوی اپنے فضائل نہیں پڑھ رہی، یہ علم کے ذریعے تقوی تک لے کر جا رہی ہیں. فرمایا امام مجتبیٰ نے وَاعْلَمُوا عِلْمًا یقیناً، یقینی علم کے ساتھ جان لو. کبھی تقوی کو سمجھ ہی نہیں سکتے تقوی ہے کیا جب تک کہ ہدایت کو نہ سمجھو. 30,000 کی جب صاحب 7 آدمیوں سے زیادہ ہو جائے جماعت، 10 آدمیوں سے زیادہ، اتنا ثواب ہے کہ خدا گن سکتا ہے بس. تو مولا آپ کے لشکر میں تو 70-72 ہیں، اس میں سے کچھ بچے ہیں نابالغ ہیں اور کچھ تو آگے کھڑے ہیں آپ کو بچانے کے لیے. تو یہ اپنا رسول اللہ اجازت دیجیے وہاں نماز پڑھ کے آ جائے، 30,000 کی جماعت ہے. بس دیکھیے جاہلانہ تقدس تو یہی کہتا ہے جاؤ لشکر علم حاصل کرو. نہیں وہ پتا تھا وہاں چلے گئے تھے 30,000 کے، پھر بعد میں حسین کے پاس آ گئے تھے. تم صفت ہدایت کو سمجھ ہی نہیں پائے، لہذا یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ بت کی پرستش تھی جو نماز پڑھ کے آئے. مولانا نے یہ کیسے کہہ دیا؟ تمہارا مولا کہہ کے جا رہا ہے. علوم اہل بیت کو سمجھو، وَاعْلَمُوا عِلْمًا یقیناً، یقینی علم کے ساتھ جانو کہ لن تعرف التقیٰ حتی تعرف الہدیٰ، کبھی تقوی کو سمجھ ہی نہیں سکتے جب تک ہدایت کو نہ سمجھو. اتنے واقعات ہیں. سید الشہداء کہاں جا رہے ہیں مولا؟ کوفے. کیوں؟ یہ وجہ ہے بھائی تم تو بچپن کے دوست ہو، سلام علیک تھی بچپن سے تم سے. اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، مدینے میں جانتے ہو، تم جانتے ہو رسول خدا نے میرے بارے میں کیا کہا، اور تم تو حدیثیں لکھتے تھے سب، ہم عمر بھی ہو ہمارے، تو چلو کربلا اور اپنی جان کا نذرانہ پیش کرو.
شہید ہو جائیں گے. سبز باغ نہیں دکھا رہے حسین. کہا کہ ایسا ہے کہ حسین اب میں فتنے سے اور ان سب کلڑ بازی سے دور مار کٹائی عبادت میں گزاروں گا. میں چاہتا ہوں بقیہ زندگی اللہ اللہ کر کے بسر کروں. اور تو مجھے اجازت دو. ٹھیک ہے لیکن ایک کام کرو, گریبان کھولو اپنا پیراہن, تاکہ میں بوسہ دے دوں تمہارا, کیونکہ رسول خدا نے میں نے دیکھا تمہارے سینے کا بوسہ دیتے ہیں. بوسہ گائے رسول خدا ہے اور تم کہہ رہے ہو تم کو چھوڑ کر عبادت کروں گا. تقوی کو سمجھیے آپ, یہ تقوی نہیں ہے, یہ جہالت ہے. مولا فرمایا لن تعرف التقى حتى تعرف صفۃ الهدى. تم سمجھ ہی نہیں سکتے. اے حسین ابن علی آپ نماز پڑھیے, تیر ہم روکیں گے. ارے بھائی نماز پڑھو اپنی. میں آپ کو کربلا والے دیکھا گئے, اور میں بہت ڈرتے ڈرتے ایک جملہ کہہ دوں کہ کربلا والوں کا جو تقویٰ تھا نا, وہ ہدایت کے اس مقام پر ہے کہ ان کا تقویٰ علامت ہدایت ہے اور ان کی ہدایت علامت تقویٰ ہے. آپ یہ چھٹے امام کے زمانے میں نہیں تھے, لیکن چھٹے امام کی حدیث سن چکے ہیں لگتا ہے. کہ ابن رسول اللہ یہ بتائیے کہ توحید کیا ہے. چھٹے امام سوال کیا گیا توحید کیا ہے. اب یہ تو مجھ کو پتہ لگ گئی یہ حدیث توحید کیا ہے, امام کا جواب بھی پتہ ہے. آپ مولانا صاحبان سے پوچھیے جا کر توحید کیا ہے, آدھے گھنٹے کی تقریر کر دیں گے ہم لوگ. چھٹے امام نے فرمایا توحید یہ کہ اپنے امام زمانہ کی معرفت. آپ کو شہداء کربلا یہ کہتے ہوئے نہیں دکھیں گے مولا دیکھیے ہم اصول دین فروع دین قرآن کی حقانیت اور یہ اور وہ اور حجم. مولا ہم آپ کے ساتھ آئے, کچھ تو بتاؤ. جہاں پہ حسین ہیں وہ مرکز توحید ہے, تو لہٰذا آپ ان کے تقوی کو سمجھیے اور ان کی منزلت کو سمجھیے کس مقام پر ہے یہ. تو آپ کی سمجھ میں آئی یہ بات. تقدس کے ذریعے دھوکہ مت کھائیے گا جب تک کہ آپ کی سمجھ میں نہ آئے. بنیاد ہے, لیکن جو نبی نمازیں پڑھ رہا ہے بیچارہ اس کی تو مذاق مت اڑائیے. جو قرآن پڑھ رہا ہے مفاتیح کھول کے بیٹھا ہے, مذاق مت اڑائیے. معیار کسی کے پیچھے چلنے کا اس کی ہدایت ہے. بخدا احسان عظیم ہے یہ امام مجتبیٰ کی حدیث ہم پر. مثالیں بہت ساری ہیں لیکن مجھے ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے چھوڑیے اس بات کو. فرمایا علم یقینی کے تحت جان لو کہ تم کبھی تقوی کو نہیں سمجھ سکتے جب تک ہدایت کو مت سمجھو. یا عجیب مسئلہ ہو گیا, جمل کا لشکر تیار حملہ کرنے کے لیے, سامنے امیر مومنین کے دشمن اور یہاں جناب امیر, جمل کی جنگ. یاری پریشان, یہاں پر آپ صحابہ, وہاں پر بھی بزرگان, یہاں پر بھی دونوں طرف. میں کیا کروں, میں تو کہیں بھی نہیں جا سکتا. یہ تقدس کے ذریعے ہدایت تک پہنچ رہا ہے. ہدایت کے ذریعے تقوی تک پہنچو. کہ کیا کروں, کہاں جاؤں, ان کے ساتھ لڑوں یا آپ کے ساتھ. کہا کہ انک لملتبس علیک الامر, تجھے مغالطہ ہو گیا. فرمایا اے عرف الحق تعرف اعلی. حق کو پہلے سمجھ, حق ہے کیا, تب صاحب حق سمجھ میں آئے گا. حق کہاں سے سمجھ میں آئے گا, یہ میرے جملے. جاؤ حدیث رسول خدا دیکھو کہ حق کس کو دے کر گئے, ایسا خود توجہ کیجیے گا. فرمایا تم تقوی کو نہیں سمجھ سکتے جب تک کہ ہدایت کو نہ سمجھو. نہیں سمجھ سکتے ہدایت کہاں پر ہے. امام مجتبیٰ امیر المومنین کی شہادت ہوئی, جو صفین کی نامکمل جنگ جناب امیر کو لڑنی تھی, خطبہ دیا, نہج البلاغہ میں موجود ہے. عید کی نماز کے بعد دوبارہ جاؤں گا صفین اور فیصلہ کن جنگ کروں گا. یہ جو جملہ جب پہنچا نا فیصلہ کن جنگ, تو مد مقابل کے پسینے آ گئے ہاتھوں میں کہ اگر علی کہہ رہا ہے فیصلہ کن جنگ, اب پھر یہ جنگ فیصلہ کن ہے. یعنی پتھر پہ لکھی ہوئی تحریر مٹ سکتی ہے, علی بن ابی طالب کی زبان کا ہر غلط ثابت نہیں ہو سکتا. یہ دشمن بھی جانتا ہے. ابن ملجم ملعون نے قتل کیا, اور پھر اس کے بعد نوف بکالی کہتے ہیں کہ کننا کل حیارہ کل اغنام, ہم بھیڑ بکریوں کی طرح پریشان تک کریں تو کیا کریں. امام حسن مسند امامت پر جلوہ افروز ہوئے,
اہم ترین واقعہ امامت امام مجتبیٰ کا. فرمایا دیکھو حسن ہاتھ آگے بڑھاؤ بیعت کریں تمہاری. جو مولا کے چاہنے والے تھے لشکر والے, ہم تمہاری بیعت کریں کہ ہم شام والوں کے خلاف جنگ کریں گے. امام نے کہا نہیں, بایعونی, میری بیعت کرو. کس شرط پر؟ اس شرط پر کہ تسالمون من سالمت معه وتحاربون من احارب معه. نہ میری صلح تمہاری عقل کے مطابق ہوگی, نہ میری جنگ تمہاری عقل کے مطابق ہوگی. کہ جس سے میں جنگ کروں گا تم اس سے جنگ کرو گے, جس سے میں صلح کروں گا اس سے صلح کرو گے. باریک سا مسئلہ میں آپ کے سامنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ امام حسن کے علم امامت کے مطابق کہیں پر صلح ہو سکتی ہے, امام حسن کے علم امامت کے مطابق کہیں پہ جنگ ہو سکتی ہے. اے حسن مجتبیٰ کہاں پر ہوگی جنگ؟ تم میری بیعت کرو, یہ تمہیں حق نہیں ہے. میں اس کے علم کے مطابق چلتا ہوں, جس سے چاہوں میں صلح کروں, جس سے چاہوں جنگ کروں. نہیں حسن مجتبیٰ یہ تو غلط ہے. تو پھر آپ کے والد نے تو جنگ کی, آپ صلح. تم تقدس کے ذریعے علم تک پہنچ رہے ہو, علم کے ذریعے تقدس تک پہنچو. کل اگر جناب امیر بلا رہے تھے جنگ کے لیے, چلو تقویٰ وہ تھا. اب میں کل کہوں کہ صلح کر لو تو تقویٰ یہ ہے. اب زیادہ عاشقوں میں کیا پڑھتے ہیں؟ انا حرب لمن وسلم لمن. نہ حسین ابن علی کی جنگ آپ کی عقل کی پابند ہے, نہ حسین کی صلح آپ کی صلح کی پابند ہے. خود توجہ کیجیے گا, بہت باریک مرحلہ ہے. تمہیں کوئی حق نہیں ہے بات کہنے کا. اور ساتھ فرمایا وَلَن تُمَسِّكُوا بِمِيثَاقِ الْكِتَابِ حَتَّىٰ تَعْرِفُوا الَّذِي حَرَّفَهُ. تم کتاب خدا قرآن کے معاہدوں کی پابندی کر ہی نہیں سکتے جب تک یہ سمجھ میں نہ آئے کہ قرآن کے معانی کو کس نے تبدیل کیا, مطلب کو قرآن کے, تفسیر قرآن کو کس نے تبدیل کیا. جب تک یہ نہیں سمجھ میں آئے گا, یہ سمجھ میں بھی نہیں آئے گا کہ تم قرآن کے معاہدوں کی پابندی کیسے کرو. وَلَن تَتْلُوَ الْكِتَابَ حَقَّ تِلَاوَتِهِ. تم اس وقت تک خدا کی کتاب کی تلاوت کا حق ادا نہیں کر سکتے جب تک کہ تمہاری یہ سمجھ میں نہ آئے کہ مَا الَّذِي نَبَذَهُ, کس نے بے ادبی کے ساتھ خدا کی کتاب کو پیچھے پھینکا. قرآن کی تلاوت صاحب بڑا ثواب ہے. قرآن کو سب سے اوپر تاخچے پہ رکھیے. یہاں قرآن رکھا ہوا ہو, اگر کوئی آپ میں سے اٹھ کے نہ آ سکے, مجھ پر لازم ہے کہ میں تقریر چھوڑ کے اٹھوں, اس کو اونچے مقام پر دو, کسی کو رکھو وہاں جا کے. نہیں رکھ سکتا, میں نہیں بیٹھ سکتا قرآن نیچے تکیے پہ رکھی ہوتی کوئی آیت سوچ رہا, نہیں کر سکتا. قانون آ گیا صاحب, اب تقدس کا معیار آ گیا. قرآن اگر ہے تو اٹھا کے اوپر قرآن کو رکھیے. یہ گھوڑے آگے کیوں نہیں لے کے جا رہے؟ یعنی وہ نیزوں پہ قرآن آ گیا ہے. حملہ کرو, جو قرآن گرے گا ٹاپو تلے آئے گا, کہ یہ کاغذ ہے, یہ قرآن ہے. جب گھوڑے بھاگیں گے, حملہ ہوگا, نیزے گریں گے, قرآن کے اوراق ٹاپو تلے آئیں گے. جو بیچارہ فوجی لڑ رہا ہوگا, وہ اس کے بعد وقت ہوگا قرآن کے اوراق کو اٹھانے کا. تو یہ قرآن ہے یا یہ قرآن ہے؟ کیا قرآن ہم ہیں. تقدس کو ولایت سے ہٹا کر سمجھا, جہنم کی پاتال میں گرو گے. لن تعرف التقى حتى تعرفوا صفة الهدى. جب تک ہدایت کو نہیں سمجھ سکو گے اس وقت تک تقویٰ سمجھ میں نہیں آئے گا. خوب توجہ کیجیے گا, اچھی طرح سے خوب توجہ کیجیے گا, بہت اچھی طرح سے توجہ اس بات. آپ کتنا یہ جو آپ کے تابوت نکلتے ہیں نا, آپ اس تابوت کا احترام نہیں کرتے. آپ اس تابوت کا احترام کرتے ہیں جو حقیقتاً تابوت تھا. آپ اس علم کا احترام نہیں کرتے, آپ اس علم کا احترام کرتے ہیں جو ابو الفضل عباس کا علم تھا. سن لیجیے ذرا, اس علم کے احترام میں آپ اس علم کو کہتے ہیں شبیہ علم. یہ اس علم کی توہین نہیں ہے, یہ اس علم کا احترام ہے. یہ نہ کہیے علم ابو الفضل, شبیہ علم. یہ شبیہ لگانے کی کیا تو کیا نا, اس علم کا احترام ہے. علم کی بنیاد پر تقدس دے رہے ہیں اس کو. یہ ہمارے گھر کا لکڑی کا ٹکڑا ہے, چومتے ہیں, باعث برکت ہے, طہارت کے ساتھ, پاکیزگی کے ساتھ, مال حلال کے ساتھ,
خمزے کا پنجہ خریدا، پٹکا خریدا، بالکل توہین نہیں ہونے دیں گے. ہزاروں جتن کر لیے تقدس کے لیے، لیکن مرکز ہدایت اس کے ہاتھ میں تھا جس کو کربلا میں حسین نے علم دیا تھا. یہ اس کے برابر نہیں ہو سکتا. شبیہ علم کہتے ہیں آپ. لہٰذا خود توجہ کیجیے گا اس بات کے اوپر مثال کے ذریعے. تو فرمایا تم نہ قرآن کو سمجھ سکتے ہو، پہلے سمجھو کہ کیا تھا. اگر تم نے یہ سمجھ لیا تو عرفتم البدع والتکلف وعرفتم، تم نے اگر اس بات کو سمجھ لیا تو تب سمجھ میں آئے گا کہ خدا پر بہتان کس نے لگایا، اور پھر تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ بدعت کیا ہے. پھر تمہاری سمجھ میں آئے گا کہ زحمت میں ڈال کر دین پر چلنا اور ہے، رسول خدا کی سیدھی سادی شریعت اور ہے.